अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात तो ये है कि आज 26 जनवरी यानी कल जो 25 जनवरी कल गुज़श्ता रोज़ जो पीडीएम की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में अ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि 23 मार्च को अपोजिशन जो है वो एक लॉन्ग मार्च करेगी और इस्लामाबाद की तरफ जाएगी। ये सारे का सारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये दावा या ऐलान है, इसको आप खबर बिल्कुल ना जानें, ये एक ब्लफ है, ब्लफ गेम है। ये आम सी बात है, मतलब ये कि सियासत में आप मुखालिफ को बताते ये हैं कि आपने राइट का इंडिकेटर दिया है, लेकिन होना आपने लेफ्ट है, या लेफ्ट का इंडिकेटर दिया है, लेकिन होना आपने राइट है। अब ये राउंड अबाउट का जब अप्रोच होगा तो उस राउंड अबाउट के ऊपर जब गाड़ी एंटर होगी लेफ्ट का या राइट का इंडिकेटर देते हुए, तो फिर वो माइंड चेंज होता है ना। फिर राउंड अबाउट पे बाज़ औक़ात इंडिकेटर चेंज हो जाते हैं, गाड़ी आप समझ रहे हैं कि वो यानी सीधी जा रही है, लेकिन वो राइट हो जाती है, राइट का इंडिकेटर देके एकदम लेफ्ट हो जाती है। ये है। तो बेसिकली क्या है फिर ब्लफ गेम क्यों खोली है? इसलिए कि रिलैक्स रहें इमरान खान साहब और उनके मतलब है सिर्फ हुकूमत, बाकी अब पीछे तो कोई नहीं रहा। तो वो रिलैक्स रहें कि वो ये समझें कि अभी 23 मार्च तक उनके पास टाइम है, तो चिल करें 1-2 महीने और। लेकिन ऐसा है नहीं। असल बात ये है कि खबर ये है जी कि फरवरी के पहले हफ्ते या पहले 10 दिनों में जो है एक दौरा जनरल कमर जावेद बाजवा का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका दौरा एक अमेरिका का यानी फाइनल हो गया है। डेट्स अभी आएंगी, ज़ाहिर है एसपीआर भी डेट्स अनाउंस करेगी, पेंटागन भी करेगी। और ये मैं आपको इसका पस मंज़र ये बता दूं कि ये जो मुलाकातें इस लेवल पे होती हैं, पहले तो ये कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स का जो रिश्ता है वो है ही हमेशा से पेंटागन और जीएचक्यू का, यानी ये है सबसे मोस्ट इफेक्टिव चैनल। हुकूमतें हमारी जो मर्जी करते रहे, वहाँ तो हुकूमत कंट्रोल में है, लेकिन और ये वहाँ से अमेरिका की जानिब से कोशिश भी हुई है। मैं सेनेटर कैरी और सेनेटर लूगर का बिल, बड़ा मशहूर वाक़या आप जानते हैं, वो इसी वजह उन वहाँ से कोशिश हुई थी तब भी कि सिविलियंस को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि हमारे सिविलियंस ज़ाहिर है जो भी लीडर होता है वहाँ जाकर वो ये भी तो रोते पीटते हैं ना माई बाप से डैडी के पास जाके कि डैडी वो जो है हमें ज़रा पावर भी तो दिलवाए ना। तो डैडी जो है वो कोशिश ये कर चुके हैं वहाँ, यानी वो एक दफ़ा, लेकिन उस बिल का फिर जो हाल हुआ आपने देख लिया कि यहाँ पे रिजेक्शन आ गई कि नहीं। और अमेरिका को एक क्लियर मैसेज है सेटो सेंटो के वक्त से कि आपने अगर मीनिंगफुल और पाकिस्तान से बात करनी है, सब्सटेंस हो और यानी मीनिंगफुल, तो वो फिर ज़ाहिर है कि आप हमसे बात करें तो। और उसकी बेशुमार किताबों के, बेशुमार हुकूमतों के हवाले हैं, मैं क्या अब आपका वक्त ज़ाया करूँ। तो बेसिकली यहाँ भी यही हुआ है कि एक तरफ से अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, ज़ाहिर है जो बाइडेन, उन्होंने तो अपनी नाराज़गी का इससे ज़्यादा खुल के इज़हार नहीं कर सकते थे कि उन्होंने इमरान खान को फ़ोन ही नहीं किया। लेकिन उनकी अगर आप जगह जाके देखें तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बहुत ठीक कर रहे हैं अपने लिए, अपने एनवायरनमेंट में, क्योंकि पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है वो तो कैपिटल हिल में, यानी अमेरिकी जो पावर सेंटर्स हैं, पावर कॉरिडोर्स हैं, वहाँ तो बहुत बल्कि पब्लिक ओपिनियन भी बहुत अगेंस्ट है पाकिस्तान के। तो अमेरिकी सदर को क्या पड़ी है, वो एक पॉपुलर लीडर है, वो यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के नखरे उठाए और बात करे एक ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म से जो पहले ही वहाँ बदनाम है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को बड़ा सूट करता है कि ये काम उसके सबॉर्डिनेट करें। वहाँ पे तो यानी पेंटागन उनका सबॉर्डिनेट है ना उसकी। तो वो पागल है कि वो खुद फ़ोन करके किसी के नखरे उठाए और बदनामी मोल ले। वो अपने लिए स्कोर, अपनी जो उसका पावर बेस है वो वहाँ पॉपुलर होने के लिए ये क्यों ना कहे कि मैंने इस काबिल ही नहीं समझा कि मैं बात करूँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से। तो मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स को कहा होगा, मेरे सबॉर्डिनेट वहाँ जो पाकिस्तान को चलाते हैं वो उनसे बात कर रहे हैं, हमें रिजल्ट्स चाहिए ना, मिल जाएँगे। तो ये उसको पॉलिटिकली बहुत सूट करता है। तो ये उनकी अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप थोड़ा-सा यानी अमेरिकियों की जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो अगर आपने जानना हो तो ऐसा नहीं है कि आप न्यूयॉर्क में किसी बर्गर बेचने वाले से पूछ लेंगे, या अपना कोई मैसाचुसेट्स में या कोई शिकागो में कोई अपना भाई जो है वो घूमता फिरता, उससे आप पूछ लेंगे तो बता देगा। मतलब ये है कि आप देखते हैं कि जो थिंक टैंक्स हैं वहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। ब्रुकिंग्स एक बहुत उनका पीस इंस्टीट्यूट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उनके जो मुबाहिसे हैं वहाँ पे क्या हो रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। रैंड कारपोरेशन है, यानी ये वो मैं आपको इदारे बता रहा हूँ जहाँ से अमेरिकी हुकूमत, और इसके अलावा दूसरे इदारे भी हैं जहाँ से अमेरिकी हुकूमत बाकायदा उनको पैसे देकर उनसे पॉलिसीज़, जो अमेरिकी हुकूमत को कौन सी पॉलिसी किस रीजन के बारे में कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, ये पॉलिसीज़ जो हैं ये सिर्फ सियासतदान नहीं बैठ के बनाते, बल्कि सियासतदानों को प्रोफेशनल्स, यही थिंक टैंक्स हैं जो उसके प्रोज एंड कॉन्स देख के यूनिवर्सिटीज़ अपना रोल प्ले करती हैं, थिंक टैंक अपना रोल प्ले करते हैं। थिंक टैंक्स में फॉर्मर डिप्लोमैट्स होते हैं, मतलब मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, एक्सेलेंस होती है बेसिकली, यानी यहाँ की एक्सेलेंस।
تو وہاں پہ جو اگر آپ غور کریں یہ سارے ادارے جب گفتگو ہو رہی ہے پچھلے کم از کم 6 مہینے سے، ان میں آپ کو وہاں کے جو مفکر ہیں اور انٹلیکچوئلز ہیں وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ ایک بڑی فلاڈ ڈیموکریسی ہے، پاکستان کسی بھی طرح سے ایک آئیڈیل ڈیموکریسی نہیں ہے، لیکن یہ مڈل ایسٹ کے مقابلے میں یا باقی مسلم ورلڈ کے مقابلے میں ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی ہے۔ یہاں پہ جو ڈیموکریسی میں جتنی آزادی لوگوں کو ہے، یہ باقی جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان میں یہ آزادی لوگوں کو میسر نہیں ہے، وہ اس طرح سے دیکھنے لگے ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک مطلب ہے کہ یہ مطلب بہت بڑی آبادی ہے ان کی، تو یو کانٹ جسٹ اگنور دیم، یو کانٹ ڈسمس دیم۔ یہ کچھ مہینوں سے وہاں آلریڈی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ ڈسمس نہیں کر سکتے، ان کو انگیج کریں۔ اور حقیقت یہ ہے جی کہ دنیا کی 2 بڑی اکانومیز جو ایمرجنگ اس وقت ہیں، چائنیز اور انڈین، وہ دونوں ہمارے بارڈر پہ ہیں۔ تو یہ بھی ظاہر ہے کہ سگنیفیکنس تو ہے نا، اچھی لگے بری لگے بات تو ہے۔ تو وہاں بھی ایک یعنی جو پچھلے 3 مہینوں سے ایک ڈیبیٹ جاری تھی کہ ہم یہ ٹھیک ہے جو بائیڈن فون نہیں کر رہا پاکستانی پرائم منسٹر کو، لیکن ان کے ساتھ یہ نہیں، ہم ڈیورس نہیں ہو سکتی۔ تو سپر پاور جو ہے وہ اس طرح کی لگژری افورڈ نہیں کرتا، پرسنل کسی چیز کو لینا یا کسی دھوکہ، مطلب اس کو وہ یعنی اپنے کام کرنے ڈے ٹو ڈے افیئرز میں نہیں لے کر آتے۔ تو یہ میں نے آپ کو پس منظر بتا دیا۔ اب جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں یہ امریکہ جا رہے ہیں۔ امریکہ جو جا رہے ہیں، اس طرح کے دوروں میں ایسا نہیں ہوتا کہ جنرل صاحب نے وہاں جا کے کوئی نئی بات کر دینی ہے۔ وہاں پہ جو کچھ جنرل صاحب نے فارمل جا کے جو آپ کہیں کہ کچھ چیزوں پہ اگر سائن ہوں گے یا فائنل چیز، اس کی جو تفصیلات ہیں اس دورے میں جو کچھ طے ہونا ہے، وہ آلریڈی آفیشلز دونوں جانب کے انگیجڈ ہیں، اور وہ تفصیلات یوں سمجھیں کہ طے ہو چکی ہوئی ہیں، وہ ہو چکی ہوئی ہیں، ایگریمنٹ ہو چکا ہوا، تبھی یہ دورہ ہو رہا ہے، ورنہ یہ دورہ نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو چیزیں طے ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو کچھ مالی جو ریلیف ہے وہ امریکہ دلوا دے گا، کیونکہ دیکھیے حالت یہ ہوئی پڑی ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی سکوک بانڈز جو نکالے ہیں نا انہوں نے، جس کو اسلامک بانڈز کا نام دیا ہے، صرف $1 بلین انہوں نے لینا تھا، پی ٹی آئی گورنمنٹ نے $1 بلین۔ اس $1 بلین کے اوپر انہوں نے موٹر وے لاہور اسلام آباد جو ہے وہ گروی رکھی ہے گارنٹی کے طور پہ، اور 8% کا یعنی 7.9% کا انہوں نے انٹرسٹ گارنٹی کیا دنیا سے۔ یعنی اسلامک بانڈ اسی رکھا ہے کہ یہ اپنے اسلامک دنیا کے یہ متحدہ اب یہاں کے انویسٹرز جو ہیں امارات کے یا سعودی یا عرب یا دوسرے کو مسلمان ہو، تو وہ اسلامک بانڈز کا نام سن کے پیسہ دے دیں، اور اس کے بعد 8% انٹرسٹ گورنمنٹ آف پاکستان سے لیں، اور گارنٹی کے طور پہ موٹر وے انہوں نے گروی رکھ دی ہے۔ اچھا، وہ جو موٹر وے گروی رکھی ہے، اس کے باوجود جو موڈیز ہے، یعنی عالمی رینکنگ کی جو ایجنسی موڈیز ہے، اس نے ان بانڈز کا جو ریٹنگ رکھی ہے وہ B3 رکھی ہے، یعنی بہت ہی نیچے۔ یعنی موڈیز اپنے انویسٹرز کو، یعنی وہ انویسٹر سارے کے سارے جنہوں نے کہیں بھی دنیا میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے موڈیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اس پروجیکٹ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، وہ اس حساب سے پھر موڈیز اپنے انویسٹرز کو ایڈوائز کر رہا ہے کہ ڈونٹ ڈو اٹ، 8% کے انٹرسٹ پہ بھی پاکستان کو پیسہ مت دینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے $1 بلین بھی واپس نہیں کرنا۔ آپ جو اپنے 8% کے انٹرسٹ پہ انویسٹ کریں گے یہ وہ بھی واپس نہیں کریں گے، انہوں نے موٹر وے پکڑا دینی ہے۔ اور پھر موٹر وے کا مطلب یہ ہے کہ ٹول ٹیکس، تو وہ ٹول ٹیکس پھر آپ لیتے رہے $1 بلین، یعنی 10 سال 8 سال میں جب پورا ہو جائے گا تو ہو جائے گا۔ یعنی موڈیز جو ہے وہ، یعنی یہ حالت ہوئی پڑی ہے۔ ہمارے اثاثے جو ہم اونے پونے گروی رکھنے کو تیار ہیں، دنیا کی ایجنسیز ان کو بھی کسی قابل نہیں سمجھ رہی، ایئرپورٹ یہ وہ کہتے ہیں، یہ بھی مطلب ہے اب اندازہ لگائیں۔ اچھا، تو یہ حالات ہو چکے ہیں، تو اب ہوگا کیا؟ اصل بات یہ ہے کیوں وہ بلف گیم تھی یہ جو 23 مارچ والی ہے۔ فروری کے شروع میں یعنی یہ دورہ انشاءاللہ جو ہے وہ اب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے کوئی خیر کی خبر آئے کہ ہمیں تھوڑی سی یعنی IMF اور ورلڈ بینک وغیرہ تھوڑا سا ہمیں ریلیف دیں، کافی سزا مل گئی ہے، ہوش بھی ٹھکانے آ گئے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ وہاں سے وہ ریلیف ملے گا، باجوہ صاحب 10-12 فروری تک جو بھی اپڈیٹس آ جائیں گے ISPR سے اور وہاں سے، تو وہ واپس آئیں گے۔ اور جیسے ہی وہ واپس آئیں گے، فروری کے جو آخری 2 ہفتے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ یا تو تیسرے ہفتے میں یا دوسرے تیسرے ہفتے میں عدم اعتماد آ رہی ہے، اور وہ پیش ہو جائے گی نیشنل اسمبلی میں، اور نیا وزیر اعظم آ جائے گا۔ یہ ہے 23 مارچ تو بہت دور ہے۔ 2002 سے 2000 یہ پیٹرن ہے پچھلے 20 سال سے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پرویز مشرف نے جو نیشنل اسمبلی بنائی تھی انتخابات کروا کے، 2002 سے 2008 تک کی جو اسمبلی تھی اس کے 3 وزیر اعظم ہیں، یعنی پہلے میر ظفر اللہ جمالی، اس کے بعد پھر تھوڑے عرصے کے لیے چودھری شجاعت حسین، اس کے بعد پھر شوکت عزیز۔
گو کہ پارٹی ایک ہی تھی، اوپر ڈکٹیٹر ایک ہی تھا، چہرے بدل رہے تھے، لیکن بہرحال اس پارلیمنٹ نے اپنی مدت پوری کی اور 3 وزراء اعظم دیکھے۔ اس کے بعد اگر آپ آ جائیں تو 2008 سے 2013 تک کی اسمبلی جو 5 سال کی تھی، اس میں بھی 2 وزیر اعظم ہیں، یعنی یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف۔ اسمبلی نے بہرحال اپنی مدت پوری کی، پارٹی ایک ہی تھی، لیکن یہ ہوا۔ اس کے بعد یہی کام 2013 اور 2018 میں ہوا، یعنی پارٹی ایک ہی تھی لیکن یہ کام ہوا، اور اس کے بعد اسمبلی نے بہرحال اپنی مدت پوری کی، لیکن وزراء اعظم اس میں بھی 2 تھے، نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی۔ اور یہی موجودہ اسمبلی میں بھی ہونے جا رہا ہے۔ اسمبلی یہ 5 سال مدت پوری کر لے گی یا نہیں کرے گی، بہرحال یہ کہنا ابھی مطلب ہے کہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن پارلیمنٹ میں دوسرا وزیر اعظم آ جائے گا۔ اب وہ دوسرا وزیر اعظم کیا ہوگا، کس پارٹی سے ہوگا، ظاہر ہے کہ اس پہ اب کون سی وزارت کیبنٹ جو بنے گی، اس وقت جو اپوزیشن کی بحث ہے وہ یہ ہے، یعنی مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ اور باقی جماعتیں جو ہیں، اب اس میں ظاہر ہے کاف لیگ اپنے ان کو بھی اشارے ہیں، تو وہ اب بیسیکلی اب معاملہ اس بات پہ اٹکا ہوا ہے کہ کس کے پاس کون سی وزارت ہوگی، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ پنجاب سے کرنی ہے یا وفاق سے کرنی ہے۔ پنجاب میں پہلے عدم اعتماد لاتے ہیں، پنجاب کی حکومت اڑا دیتے ہیں، تو اس کے بعد وفاق بہت آسان ہو جائے گا۔ وفاق سے کرتے ہیں، پھر پنجاب میں آتے ہیں، یعنی اب ان کے اپنے، یعنی اب یہ پولیٹیشینز کا کام ہے، اپوزیشن کے لیڈرز کا کام ہے، ہم یہاں بیٹھ کے خیالی گھوڑے دوڑاتے رہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ وہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پولیٹیشینز کا ہوگا اور وہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن بس وی لاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ جو اصل خبر ہے وہ آپ کو بتا دی ہے کہ 23 مارچ جو ہے وہ بہت دور ہے، اس سے پہلے فروری میں چینج آف گورنمنٹ ہو جائے گا۔ اس کی ابتدا پنجاب سے ہوگی یا وفاق سے ہوگی، اس کے بارے میں جب کو خبر ملے گی میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا، اور اس کے علاوہ بعد میں جو کچھ باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ اگلے ولاگس میں آپ سے رابطہ رہے گا۔ آپ کو بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔